بسم الله الرحمن الرحيم. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین اشجع المتین حبیب الہ العالمین المخاطب طه ویاسین بالقاسم وآلهم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن کتابہ وقولہ الحق فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. صلوات. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز ہو، ابتدائی میں یہ عرض کر دینا ضروری اور لازمی سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ماحول نیا ہے. پہلی مرتبہ تعمیل حکم کی منزل میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں اور گفتگو کا شرف مجھے ملا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو پہلی مرتبہ آئے تو کچھ مزاجوں کو دریافت کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک عجیب منزل یہ ہے، یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ایک عجیب دوراہے پر میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا محسوس کر رہا ہوں کہ ماحول بدلا ہوا ہے، مزاج بدلے ہوئے ہیں، تہذیب بدلی ہوئی ہے، تمدن، کلچر، سوچنے کا انداز بدلا ہوا، فکر کا دھارا بدلا ہوا، سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا ہے. مگر اس کے باوجود سہارا ملا جب میری فکر گردش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچی
جہاں امیدیں ٹوٹتی ہیں بے سہاروں کو کوئی سہارا مل جاتا ہے، وہیں پہنچا تو یہ آواز آئی کہ بے شک ماحول بدلا ہوا ہے، تہذیب بدلی ہوئی ہے، کلچر بدلا ہوا ہے، سوچنے اور سمجھنے کا انداز بدلا ہوا ہے، سب کچھ بدلا ہوا ہے، لیکن رہبر بدلا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بدلتے ہیں جن کا رہبر بدلتا ہے، وہ نہیں بدلتے جن کا رہبر نہیں بدلتا، اور ہمارے رہبر کے بدلنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ ہمارا ہر رہبر محمد ہے، صلوات محمد علیہ۔ بڑی عجیب آیت کریمہ جس کو میں نے اپنی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے، فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے اچھی طرح، اس کے بعد کا وہ عزروہ، جنہوں نے عزت بھی کی، وہ نصروہ، جنہوں نے نصرت بھی کی، اور اس کے بعد واتبعوا النور، نور کی پیروی کی، اطاعت کی، اس نور کی جو ساتھ آیا ہے، جو ساتھ آیا ہے اس نور کی پیروی کی۔ عزیزان محترم، اس کو کبھی اس انداز سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے اچھی طرح، درمیان سے دوسری باتوں کو ہٹائیے، ہٹا کر آخری لفظ کو اپنائیے کہ فالذین آمنوا بہ اولئک ھم المفلحون، جو ایمان لائے وہ فلاح پائیں گے دنیا اور آخرت۔ کیا یہ ممکن نہ تھا؟ اگر ممکن ہوتا تو ایسے ہی آیت آتی کہ نہیں، فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے اچھی طرح، ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، وعزروہ، عزت کرنا پڑے گا ان کی جن پر ایمان لائے۔ اس کے بعد ہے کہ وہ نصروہ، نصرت بھی کرنا پڑے گا، اور صرف نصرت بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ اس نور کی پیروی نہ ہو جو ساتھ آیا ہے۔ پھر پلٹ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے اچھی طرح اخلاص کے ساتھ، وعزروہ، ایمان لانا کافی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کوئی صرف اقرار کر سکتا ہے زبان پر کچھ، دل میں کچھ۔ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی نگاہ عمل پر ہوتی ہے، قدرت کی نگاہ نیت عمل پر ہوتی ہے۔ تو ایمان زبان سے لا چکے، دل میں کیا ہے کسی کیا پتا چلے؟ اس لیے کہا کہ تم کو عزت کرنا پڑے گا پیغمبر کی۔ اچھا، اگر عزت بھی ہے تو اس میں بھی اخلاص شرط ہے کہ عزت ہے، کبھی خوف کی حالت میں عزت ہوتی ہے، کبھی جبرن عزت ہوتی ہے، کبھی مال کی طمع میں، لالچ میں عزت ہوتی ہے، کئی وجوہات ہیں۔ اس لیے اس کو جانچنے کی کسوٹی یہ قرار دی کہ عزت کر رہے ہیں تو پھر نصرت بھی کرو، تو پتا چلے گا کہ صحیح عزت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اور نصرت کے معنی یہ نہیں کہ فقط نصرت میں شرکت ہو، نصرت میں شرکت نصرت نہیں ہے، شجاعت نصرت ہے۔ شرکت نصرت نہیں ہے، شجاعت نصرت ہے۔ اس کے لیے بھی کسوٹی یہ قائم کر دی کہ تم نے نصرت بھی کی ہے اگر اخلاص کے ساتھ دل سے، تو نور کی پیروی کرو۔ اب یہاں آ کر مرکز بن گئی بات کہ نور کی پیروی فقط اتنا ہی کہا جاتا تب بھی یہاں ذہن الجھ سکتے تھے کہ اس نور کی پیروی کرو جو ساتھ آیا۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نور نبی کے ساتھ آیا ہے۔
اگر کوئی دعوے دار ہوتے تو ہم ضرور سوچتے، غور و فکر کی منزل میں بات کو لاتے نہیں. تو عزیزو، ابتدائی مرحلے میں عرض کروں، یہ بھیجنے والا مالک ہے. عزت کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے رسول کی. بھیجنے والا مالک. تو ایک ہے بھیجنے والا اور ایک ہے آنے والا. بھیجنے والا بھی محترم ہے، آنے والا بھی محترم ہے. بھیجنے والا بھی قدیم ہے، آنے والا بھی قدیم ہے. فرق یہ کہ بھیجنے والا قدیم بالذات ہے تو آنے والا قدیم بالزماں ہے. وہ زندہ ہے، وہ هو الحی القیوم. تو آنے والا سبب حیات ہے، لولاک لما خلقت الافلاک. بھیجنے والا رحمان اور رحیم ہے تو آنے والا رحمت للعالمین ہے. وہ بھی محترم ہے، یہ بھی محترم ہے. وہ بھی پاک، یہ بھی پاک. وہ بھی طاہر، یہ بھی طاہر. اتنی نگاہوں میں طاقت کہاں ہے کہ میں کچھ سمجھ سکوں؟ تو اتنا، کیونکہ نازک منزلیں روک کر گفتگو کرنا ضروری ہوتا ہے. اتنا کہوں گا سر دست کہ وہ بھیج رہا ہے، اس کی تعریف کون کر سکے؟ پہلے آنے والے کی تعریف میں پورے اترے. کوئی آنے والے کی تعریف میں پورے اترے. وہ بھیج رہا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اختیار کل رکھنے والا. اب وہ بھی ہے، یہ بھی ہے جو آ رہا ہے. تو میری نگاہ میں فرق جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ یہ تعریف کی منزلوں میں کہ وہ بھیج رہا ہے جو جسم نہیں رکھتا. یہ آنے والا جسم تو رکھتا ہے، جسم کا سایہ نہیں رکھتا. تو میں کیا تعریف کروں اس کی جو جسم رکھے اور سایہ نہ رکھے؟ سایہ نہیں رکھتا. تو ایک ادھر سے ہے بھیجنے والا، یہ آنے والا، جس پر ایمان لانا لازم ہوا، عزت اور نور کی پیروی. یہ سمجھ لیجئے کہ آج کی مجلسوں سے عنوان ہمارا یہی ہے کہ معیار عزت اور کامرانی. معیار عزت اور کامرانی. انشاءاللہ اسی کو محور قرار دے کر ہم آئندہ کے سفر کو جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ سفر ایسا ہو کہ ہم منزل پر کامرانی کے ساتھ پہنچ سکیں. یہ میرا ذہن ہے، میری نیت ہے اور آپ کی دعاؤں کا سہارا ہے. تو یہ عرض کرتے ہوئے درمیان میں جو بات آ گئی پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی کہ ایمان پہلے لانا ہے. فالذین آمنوا بہ، پہلے ایمان لاؤ. تو یہاں بھی ایک منزل ہے. ایمان صرف کہہ دینے سے نہیں آ جاتا. ایمان میں اخلاص ہو، ایمان میں اخلاص کے ساتھ تسلیم ہو، خود سپردگی کا انداز ہو کہ ایسے کہ اٹھے تو ایمان، بیٹھے تو ایمان، چلے تو ایمان. ایمان اگر ہو تو عمل میں تسلسل پیدا ہوتا ہے. اگر ایمان نہ ہو تو تسلسل نہیں، تزلزل رہتا ہے. تو تزلزل جس کے ایمان میں ہو وہاں بے یقینی ہے. جہاں بے یقینی ہے وہاں شک ہے. شک اللہ کو پسند نہیں. یہ بیماری بڑی پرانی ہے. قرآن نے آغاز ہی کے مرحلے پہ کہہ دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شک کا اظہار پہلے ہی کر دیا کہ جہاں شک ہو وہاں اللہ سے نسبت نہیں ہے. کتاب کی نسبت ہے اللہ سے، اس لیے شک نہیں. تو اب جس کی نسبت اللہ سے ہوگی اس کو شک نہیں ہوگا. اگر شک ہے تو اللہ سے اس کا ربط نہیں ہے. اور ہمارا تو یہ شعار ہے کہ جس کا ربط اللہ سے ہو ہمارا ربط اس کے دامن سے ہو جاتا ہے، اور جس کا ربط اللہ سے نہ ہو ہم اس کے قریب نہیں جاتے. ایک سلام ہے محمد علیہ محمد.
تو پہلے ایمان لانا ہے، اقرار کرنا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر کوئی ایمان قبول کر لیا سب ایک ہو گئے. ہم اس عقیدے کے نہیں ہیں. اشعار لاکھ ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز. یہ ساری باتیں صرف گوش سماعت تک پہنچتی ہیں اور دل کو کچھ مسرت کی لہروں تک پہنچا دیتی ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام نے معیار قرار دیا، اولیت جس کو ہے اس کی اہمیت ہے. جہاں اولیت نہیں ہے اہمیت گھٹتی جا رہی ہے، حالانکہ اخلاص بیچ میں ہے. اب پوچھئے، سوال کیجئے کسی سے بھی، سب سے پہلے کون لائے ایمان؟ کبھی واللہ جواب نہیں ملے گا. کسی سے بھی پوچھ لیجیے، آزما کے دیکھیے کہ سب سے پہلے کون لائے، تو کہیں گے ضعفاء میں، بوڑھوں میں فلاں، عورتوں میں فلاں، بچوں میں علی. یہ ہم یہ بتدریج ان کے بارے میں ہم نہیں پوچھ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ پہلے کون ایمان لائے؟ کبھی کھلا جواب نہیں دیں گے. کہیں گے کہ بوڑھوں میں یہ، عورتوں میں یہ، اور بچوں میں یہ. اچھا، ان سب میں سب سے پہلے کون ہے؟ اب 32 دانتوں کے درمیان زبان حرکت نہیں کرتی. آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے، صرف گفتگو نہیں ہے یہ کہ حرکت نہیں کرتی زبان. آخر کیا بات ہے؟ کیوں یہ مڑوڑ ہے؟ کیوں یہ تکلیف ہے کہ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ سب سے پہلے یہ؟ اگر کہہ بھی دیں کہ سب سے پہلے علی تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں تو اس منزل پر ہوں کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کے لیے یہ لفظ زیب نہیں دیتا کہ ایمان لائے. یہ لفظ زیب ہی نہیں دیتا کہ ایمان لائے. ارے ایمان لائے اس کے لیے کہا جائے گا جو پہلے بے ایمان رہا ہو. یہاں سوال کیا ہے؟ ایمان لائے کیا بات؟ ٹھیک ہے، رواداری ہے، ہم رواداری کرتے ہیں. دیکھیے، درمیان میں بات روک رہا ہوں. ہم سے بڑا روادار دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. لفظی نہیں کر رہا ہوں، دلیل رکھتا ہوں. دیکھیے، خدا نہ خواستہ 7 سمندر درمیان قاکم بدہن، اگر اس منبر پر بیٹھ کر میں کہوں حضرت شمر، حضرت حرملہ، حضرت سنان، رکھیں گے باقی؟ یہ خصوصاً میرے بھائی برداشت نہیں کرتے کہ نکلیے. تو ان قاتلوں کو اگر میں حضرت کہہ دوں تو ایک بچہ بھی مجھے برداشت نہیں کرے گا. حسین اور اولاد حسین کے قاتل ہیں یہ. ان کی ماں کے قاتل کو ہم حضرت کہہ دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر رواداری کیا ہوگی؟ ضرورتاً صحیح ہم کہہ دیتے ہیں. ہمارے دل سے پوچھو کہ کیا گزرتی ہے کسی کو ایسوں کو حضرت کہنے میں، مگر کہہ دیتے ہیں. تو رواداری کا جہاں تک سوال ہے، میں عرض کر رہا تھا ایمان لائے یہ لفظ زیب ہی نہیں دیتا میرے مولا کے لیے. ایمان لائے ان کے لیے جن کے پاس پہلے ایمان نہ تھا. ایمان نہ تھا تو جو ایمان لائے ان کے لیے کہا جائے گا یہ صاحب ایمان ہے. عزت کی بات ہے، بڑی عزت ہے. ایمان لائے ٹھیک ہے، جو گزر گیا 40 برس، ٹھیک گزر گیا، ٹھیک ہے.
ضعیفی میں آگے صاحبان ایمان جتنے بھی صاحبان ایمان ہے نا، ان کو بس رواداری ہے تو اتنا ہی کہیں گے صاحبان ایمان ہے. اور جہاں صاحبان ایمان کے لفظ کو استعمال کیا تو یہ کون ہو گئے؟ مسلمان. تو جب یہ ہو گئے مسلمان تو میری نگاہ میں بھی اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے مسلمان تو دوسرا حصہ ہے سلمان. مسلمان اور ہے، سلمان اور ہے. اگر تجزیہ کرنے کی کوشش کروں تو نتیجہ سیدھا سا برآمد ہوگا کہ مسلمان اگر خطرہ ہے تو سلمان سمندر ہے، مسلمان ایک چراغ ہے تو سلمان آفتاب ہے، اگر مسلمان ذرہ ہے تو سلمان پہاڑ ہے. ہماری گفتگو کو رہنے دیجئے، جس گھرانے سے ہم وابستہ ہیں وہاں سوال کریں یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے مسلمان اور سلمان میں کیا فرق ہے؟ تو نبی اکرم جواب دیں گے نادان ابھی تک نہ پہچانا؟ ارے جس کو گھر سے نکال دوں وہ ہوتا ہے مسلمان، اور جس کو اہل بیت میں داخل کر لوں جس کو داخل کر لوں وہ سلمان ہے. وہ سلمان ہے. سلام ہمارا سلمان پر کہ وہ منزل ہے کہ جس کو داخل کر لیا. یہ عزت ہے کہ نہیں ہے؟ معیار عزت و کامرانی. سلمان کے پھٹے کپڑوں کو نہ دیکھو، سلمان کے قلب کو دیکھو. پھٹے کپڑوں کو نہ دیکھو، اس منزل فکر کو دیکھو کہ جہاں یہ کہتے ہیں منا اہل البیت داخل کر لیا. تو معیار عزت و کامیابی یہی ہے کہ داخل اہل بیت ہو گئے 10ویں درجے پر فائز ہو کر کوئی اس منزل تک نہ پہنچ سکا. تو ایمان پہلے لانا ہے، اس کے بعد ہے عزت کا مرحلہ، اس کی عزت جس پر ایمان لائے. تو اگر عزت نہیں ہے تو ایمان لانا بیکار ہوا کہ نہیں؟ دیکھیے ابھی علماء کرام تشریف لائے، ان کو دیکھ کر ہم کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونا چاہیے، کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے کہ وہ قابل تعظیم ہے، اس لیے ہم نے تعظیم کی. تو عزت دار کی عزت نہ کرنا ظلم ہے، اور جو عزت کے قابل نہیں ہے اس کی عزت کرنا یہ بھی ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے، اس لیے کہ وہ عزت کے قابل ہیں، آپ عزت کے قابل نہیں ہیں. بلکہ یہ کہوں تو اس منزل پر غلط نہیں ہوگا کہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں قدرت مسکراتی ہے. ایک وہ موقع ہوتا ہے جس کو قدرت عزت دے کر بلند کرتی ہے، دنیا اس کو گرانا چاہتی ہے تو قدرت مسکراتی ہے. جس کو عزت دے کر میں بلند کر رہا ہوں، تمہاری یہ مجال کہ تم اس کو پست کر سکو. اور قدرت کسی کو ذلیل کر کے پستی کے اندھیروں میں غرق کرنا چاہتی ہے، دنیا اس کو عزت دے کر بلند کرنا چاہتی ہے. تو ایسے موقع پر بھی قدرت مسکراتی ہے. ارے جس کو میں گراؤں تیری طاقت کو اس کو اٹھا سکے. تو عزت اسی کے ہاتھ میں، ذلت دینا اسی کے ہاتھ میں. تو جس کو عزت دی عزت کرنا پڑے گا. یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. جو اللہ عزت دے رہا ہے اگر ہم نہیں کرتے تو ایمان کہاں ہے؟ عزت میں ایک منزل ہے. دیکھیے آج کی گفتگو اجمالی ہے، اجمالی یہ تفصیل بعد میں ہوگی. عزت کی ایک منزل یہ ہے کہ ہم بڑوں کو سلام کرتے ہیں، بزرگوں کو سلام کرتے ہیں. وہ ناخلف ہیں جو اپنے والدین کو سلام نہیں کرتے یا عزت نہیں کرتے. عالم کی عزت، آبا و اجداد کی عزت، بہرحال جو بڑا ہے اس کی عزت کرتے ہیں. کیا بتائیں، ایسے کمالات اور ایسی منزلیں سامنے آتی ہیں جہاں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بڑوں کی عزت کی جاتی ہے. نبی سے بلند کون ہے؟ پیغمبر سے بلند کون ہے؟ رسول سے بلند کون ہے؟ جب معراج کے لیے گئے، کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل کے قریب پہنچے کہ آواز آ رہی ہے میرے حبیب تمہیں خداوند عزیز کا سلام ہو.
تو جس کو خداوند عزیز سلام کرے وہ اللہ کا حبیب روز نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کے بعد فاطمہ کی چوکٹ پر کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن رسالہ. تو جس کو اللہ سلام کرے وہ آ رہا ہے اہل بیت کو سلام کر رہا ہے, اہل بیت کو سلام کر رہا ہے. تو عزت اس لیے ہے کہ اللہ ان کی عزت کر رہا ہے, کیونکہ قول نبی اس کے اشارے کے بغیر نہیں, عمل رسول اس کے اشارے کے بغیر نہیں. قول کی صداقت کی ذمہ داری اللہ نے یہ کہہ کر قبول کی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی بولتا نہیں اس وقت تک جب تک کہ وحی نہ ہو. عمل کی نسبت ایسے تھی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. شب ہجرت تم نے سنگریزے نہیں پھینکے, ہم نے پھینکے. تو قول نبی اللہ سے منسوب, عمل رسول اللہ سے منسوب. تو اب آ کر جو سلام کر رہے تھے تو یہ حکم الہی ہے جس کی بنا پر سلام کر رہے ہیں, جس کی بنا پر سلام کر رہے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا کہ بزرگائے تعظیم ہوگی, بزرگائے تعظیم ہوگی, کھڑے ہو جانا پڑے گا. تو بزرگوں کے لیے ہم کھڑے ہوں گے, ہم کھڑے ہوں گے, آپ کھڑے ہوں گے بزرگوں کے لیے. ہے کوئی ایک آپ میں سے ساری ملت میں, آپ ہی نہیں ساری ملت کائنات کے کوشے کوشے میں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے, کسی ایک سے آج پوچھو اگر ایمان نام کی کوئی چیز ہے, قرآن کریم کو سر پر اٹھا کر یہ بتاؤ کہ کوئی ہے جو بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے. کون ہے جو بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے؟ اور پھر آپ سن چکے ہوں گے عمل پیغمبر کبھی سنت بنتا ہے اور کبھی واجب بنتا ہے. جن کو دعویٰ ہے کہ سنت پر ہم عمل کرتے ہیں, تو پیغمبر نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی تو سنت سمجھو, اگر واجب نہیں سمجھتے سنت سمجھو, سنت سمجھ کر اپنی بیٹی کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ نہ کل کسی نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی, نہ آج کوئی اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا ہے. یعنی ان کا عمل بتلا رہا ہے تعظیم نہ کر کے, عمل بتلا رہا ہے کہ قابل تعظیم ایک ہی بیٹی ہے رسول کی. کوئی اور نہیں. کسی کی بیٹی ایسی قابل تعظیم نہیں ہے. ایک سرکار دو عالم کی بیٹی ہے قابل تعظیم. سنت سمجھو تو عمل کر کے بتلاؤ. آج کے سلسلے کو دیکھو کہاں تک ہے, کسی مسلح تک پہنچائیں گے, مسلح والے سے پوچھیں گے تو کہیں گے تبع تابعین سے لیا, ان سے پوچھیں گے کہاں سے لیا, تابعین سے لیا, تابعین سے پوچھیں گے تو صحابہ کرام کا ذکر آئے گا, ان سے پوچھیں گے تو رسول اکرم کا حوالہ دیں گے. تو یہ سلسلہ ہے, اس سلسلے میں کسی ایک نے تعظیم کی؟ ارے میری عقل تو حیران ہے, تعظیم نہ کی تو کم از کم نقل کیوں نہیں کی؟ ایک انگوٹھی کے بدلے 40 انگوٹیاں جا سکتی ہیں. نہ یہاں نقل ہو سکی نہ وہاں, جہاں رسول سجدے میں پشت پر حسین, نقل نہیں ہوئی کہیں. نہیں کوئی غلط روایت, جھوٹی فیکٹری والی روایت نہیں ملے گی آپ کو کہ نبی کے علاوہ فلاں صاحب سجدے میں تھے, ان کا نواسہ آ کے بیٹھ گیا. سکھا کے لا لیتے, سکھا کر لا لیتے کہ جب ہم نماز میں ہوں سجدے میں ہوں آہستہ سے آنا اور بیٹھ جانا, اترنا ہی نہیں اترنا. یہ بھی نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ گئے کہ ہر سجدہ محمد جیسا نہیں ہوتا, اور کوئی نواسہ حسین ابن علی جیسا نہیں ہوتا.
عزت لازمی ہے. اب یہ مت سوچو کبھی کہ مجھ کو کتنی عزت ہے، ان کی اتنی عزت کیوں ہے. اللہ جس کو عزت دے، اگر بعد میں آپ کردار کو بلند کر لیتے عزت پا لیتے، مگر ہوا یہ کہ اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کی، جو بلند ہے اس کو گراؤ. اس لیے نبی کے لیے کہہ دیا یہ اب ہم جیسے ہیں. قرآن بھی سامنے پیش کر دی، دیکھو بھائی قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، آدھی آیت، ہر چیز آدھی. پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ پرانی مثالیں آپ حضرات تو اچھی طرح واقف ہوں گے. ایک صاحب کے گھر میں بازو گھر سے کوئی کیا کہتے مرغی آ گئی، دل آ گیا اس پر، دل پر لے لیا. مگر یہ تھا کہ کیا کریں، گھر کے باہر نکلے، چھپا کر کھڑے ہو گئے. آہستہ کہتے ہیں یہ مرغی، زور سے کہتے ہیں کس کی ہے؟ 3 مرتبہ ایسی پکارا، وہ آہستہ پکارا ہے یہ مرغی، یہ مرغی کس کی ہے؟ کون سنے گا، کون سنے گا؟ اس کے بعد کیا جائز ہوگی؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یہ آہستہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں کیوں آواز بلند نہیں ہوتی کہ میں تم جیسا نبی ہوں؟ مگر یہ کہ وہی آتی ہے، وہی کو کیوں ہٹاتے ہیں کہ آپ پر بھی آتی ہے؟ وہی آتی ہے یا حال آتا مجھے نہیں معلوم. اس لیے کہ مختلف مقامات کے حضرات ہیں، حال کے معنی ہمارے پاس ہے کہ جو دیکھیے اٹھا لیتے ہیں، کانپتے پھرتے ہیں، اس کو حال کہتے ہیں. ہوتا ہے وہاں پر، ہر گلی میں نظر آتے ہیں حال اٹھے ہوئے. جو بے حال ہوئے وہ حال میں نظر آتے ہیں. تو یہ کہ آپ پر وہی آتی ہے کہ دیکھو ہم جیسے ہیں. قرآن نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. جب قرآن نے کہا تو انکار ممکن نہیں ہے. مگر توجہات کا طالب رہوں گا کہ کہا ضرور، اس لیے کہ آیت آ گئی تو پھر کہنا لازم ہو گیا، تو کہا ضرور. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بات ہو، کوئی اعلان ہو، ہر ایک یہ پوچھتا ہے کب کہا، کہاں کہا، کس سے کہا، ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ یہ آیت آئی کب کہا نبی نے؟ قبل بعثت کہا، بعد بعثت کہا؟ اگر قبل بعثت کہے تو ممکن نہیں کہ ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سب کے سب کافر، پورے وہی. تو کیا ان سے کہتے میں تم جیسا ہوں، تم یہ تو میں بھی یہ؟ نہیں. بعد بعثت یہ بھی نہیں کہہ سکتے. چند آئے، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. جو آ بھی گئے پہلے تو، اب آپ آئے آج اقرار کر رہے ہیں تو نبی کیسے کہہ سکتے ہیں تم جیسا ہوں؟ کل تک وہاں گئے تھے، کل وہاں گئے تھے جہاں جانا نہیں تھا، تو نبی کہہ سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم جیسا ہوں؟ 40 برس ادھر، 15 برس ادھر، تو اب کیسے کہیں گے؟ کہا ضرور، مگر اس سے کہیں گے جو نبی جیسا ہو، اسی سے کہیں گے، کسی سے نہیں کہیں گے. اور رہ گئی بات قیامت تک، کہیں کوئی روایت نہیں میری جان نبی اکرم نے، حضور اکرم نے، سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہو انا و فلاں من نور واحد. نہیں، انا و فلاں من نور واحد نہیں کہا، تو تنہا علی کے لیے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. جب ایک ہی نور سے کہیں تو اب نبی کہیں گے کس سے؟ علی سے کہیں گے یا حسن سے یا حسین سے کہ میں تم جیسا ہوں؟ کسی سے نہیں کہہ سکتے. اور دلیل ہے سامنے، جو نبی جیسا ہو وہ نبی کی دوش پر آ سکتا ہے یا کاندھوں پر آ سکتا ہے کوئی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں بھی آئے تھے دوش پر؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، نہیں، سوال ہی نہیں ہے.
تو ماننا یہ پڑا کہ نبی جیسے تھے، مگر کون تھے وہ؟ آپ نہیں تھے جو عزت و وقار کے ضامن بنے ہوئے تھے۔ اگر وہ نصرت نہ کرتے تو اللہ کا بھیجا ہوا دین نافذ نہ ہوتا، نافذ نہ ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیے، ایمان اگر منزل کمال پر ہو تو یہ ساری باتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ اگر ایمان میں بل پڑے ہوئے ہیں، نقص ہے، تو ساری باتیں سامنے آتی جائیں گی کہ یہ ہم جیسے تھے، ان جیسے تھے۔ سوال یہ نہیں ہے بھائی، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہر انسان کو دو منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اگر ادھر آئے اسلام کی طرف۔ پہلے آتا ہے کلمہ پڑھ کے اسلام کی منزل میں، جب اسلام کی منزل میں آ چکا تو ایمان کے راستے پر چلنا پڑتا ہے، تو ایمان کے راستے پر چلا تو نجات کی منزل تک پہنچا۔ اسلام کہتے ہیں ظاہر کو، اور ایمان باطن کو کہتے ہیں۔ اسلام ظاہر، ایمان باطن۔ ظاہر جو نظر آئے، باطن جو نظر نہ آئے، اسی سے عبادت اور محبت مربوط ہے۔ عبادت ہے اسلام، محبت ہے ایمان۔ کیونکہ عبادت نظر آتی ہے، محبت نظر نہیں آتی، یہ باطن میں ہے۔ میں سوال کرنے کے موقف میں اس وقت بچے نہیں بزرگوں سے کہ میں دو پھل پیش کرتا ہوں، ایک آم اور ایک سیب، تناول فرمائیے۔ چکا، یہ بھی چکا۔ اب بتائیے آم کا ذائقہ کیسا تھا؟ میں نے پوچھا، آپ نے کہا میٹھا۔ اچھا بتائیے سیب کا ذائقہ کہ میٹھا؟ دونوں بھی میٹھے۔ الفاظ میں، لفظوں میں ان کی مٹھاس کا فرق تو واضح کر کے بتاؤ۔ نہیں، ذرا سوچئے اس بات کو، لاکھ سوچیں آپ۔ یہ کہیں گے میٹھا ہے، یہ بھی میٹھا، وہ بھی میٹھا۔ آخر فرق کیا ہے مٹھاس کا؟ نہیں بتا سکتے آپ۔ ایک کیفیت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک احساس ہے۔ ہر احساس ادا نہیں ہو سکتا، محسوس ہوتا ہے۔ تو محبت محسوس ہوتی ہے، عبادت ادا ہوتی ہے۔ اسلام ایک ظاہری چیز ہے، ایمان باطنی چیز ہے۔ تو جب تک باطن میں استحکام نہ ہو، ظاہر بے اصل ہو گیا۔ نماز پڑھی، نیت نماز نہیں ہے، نیت ہے باطن۔ اگر نیت نہیں ہے تو نماز کہاں باقی رہی؟ تو ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن۔ اسے یوں سمجھیں بچے، ایک انسان کا جسم ہے، یہ ہے ظاہر، بال خوبصورت ہے، آنکھیں خوبصورت ہیں، رخسار حسین، ہونٹ سراپا ہے، سب کچھ ہے۔ انتقال ہو گیا، دم ٹوٹ گیا، آنکھیں ہیں دیکھ سکتا نہیں، کان ہیں سن سکتا نہیں، زبان ہے بول سکتا نہیں، ہاتھ ہیں حرکت کر سکتا نہیں، جسم ہے جنبش نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے سب کچھ تھا، ختم ہو گیا۔ وہ حسن کہاں رہا؟ وہ رانائی کہاں رہی؟ وہ طلاقت کہاں رہی؟ وہ معیار سماعت کہاں گیا؟ سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم مردہ ہو گیا۔ جسم کیوں مردہ ہوا؟ آج تک ترقی کر کے دنیا کہاں تک پہنچ گئی؟ ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے، اوپن ہارٹ سرجری، دل کو نکال کر رکھ کر الگ سے چلا رہے ہیں، پھر دل کو پیوست کر رہے ہیں۔ اتنا کر لیا، لیکن آج تک کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ آخر کیا کمی ہو گئی جو یہ بول سکتا نہیں؟ کیا کمی ہو گئی جو دیکھ سکتا نہیں؟ کیا کمی ہو گئی جو مر گیا ہے؟ مذہب نے آواز دی کہ کمی یہ ہوئی ہے کہ روح جسم میں تھی نکل گئی۔ تو روح باطن ہے، جسم ظاہر، روح باطن۔ روح نظر نہیں آتی، نظر نہ آئے تو کیا زندگی نہیں ہے؟ نظر نہیں آتی مگر اتنی قوت رکھتی ہے کہ نکل جائے تو جسم حرکت نہ کر سکے۔ روح باطن، جسم ظاہر۔ تو روح ہے تو زندگی ہے، روح نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آدم کا پتلا پڑا ہوا ہے، بے روح ہے،
आवाज आ रही है जब मैं रूह फूंक दूं तो सजदा करना। इब्लीस उधर से गुजरता था, ठोकर मारते हुए जाता था और कहता था कि मैं तो तुझे सजदा नहीं करूंगा। एक पैकर है, मुजस्समा है, मिट्टी का बना हुआ, उसको ठोकर मारने वाला कौन है? शैतान है। तो जो तौहीन नबूवत का इर्तिकाब करे उसको शैतान कहते हैं। कब मैं तो तुझे सजदा नहीं करूंगा, मैं अर्ज करूंगा मेरे मालिक, अरे देर क्यों है, ठोकरों में पड़ा हुआ है आदम का पुतला, अभी सजदे का हुक्म दे दे। तो जवाब मिलेगा बेरूह को सजदा हराम है, रूह है तो सजदा है, रूह नहीं तो सजदा नहीं। अब तक नहीं समझा था कि पहले से काबे की तरफ सजदा क्यों नहीं हुआ। बाद में सजदे का हुक्म मिला। क्या बात है पूछूं तो जवाब मिले, अरे काबा तो था, रूह काबा ना था। जब रूह काबा मौलूद काबा बनकर आया उस वक्त सजदे का हुक्म मिला है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंतजार है इसलिए कि नुसरत नहीं है तो दीन नाफिज कैसे हो। इंतजार है, किसको इंतजार है? मुझको नहीं, आपको नहीं, अल्लाह के आखिरी रसूल को, हबीब परवरदिगार को इंतजार है। पहले तो ये खुद नहीं आए थे। सन 570 ईसवी विलादत रसूल और 600 ईसवी में अली आए। तब इंतजार किसका किसको है? 570 में आए रसूल, अब जब आ गए तो आमिना बिनते वहब की गोदी को देखकर फातिमा बिनते असद चली, अबू तालिब से आके कहा अबू तालिब मुबारक हो, आमिना की गोदी में ऐसे बच्चे को देखकर आ रही हूं जिसकी पेशानी से एक नूर का सुतून आसमान तक कायम है। भाई अगर आज कोई आकर ये कहे कि एक बच्चा है जिसके चेहरे के गिर्द नूर का हाला है तो बहुत हैरानी और ताज्जुब की बात होगी, लेकिन अबू तालिब मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं फातिमा ताज्जुब क्यों करती हो, आज से ठीक 30 बरस के बाद खुदावंद आलम तुम्हें भी एक ऐसा ही बेटा अता करेगा। 30 बरस के बाद तुम्हें ऐसा ही बेटा अता करेगा। अरे अब तक मैं समझता था कि आदम ने नूह के आने की पेशनगोई की थी, नूह ने इब्राहिम की पेशनगोई की, इब्राहिम ने मूसा की पेशनगोई की, मूसा ने ईसा की पेशनगोई की, ईसा ने जनाब कतरी मर्तबत की पेशनगोई की। तो पेशनगोई अंबिया क्या करते हैं, अबू तालिब पेशनगोई कर रहे हैं। तो अबू तालिब का ईमान कम अज कम अंबिया के ममासिल है, अंबिया के ममासिल है। इसलिए अबू तालिब से लड़ाई अच्छी नहीं है, कभी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। सन 570 ईस्वी में आए, खुशखबरी सुनाई कि 30 बरस के बाद खुदावंद आलम तुम्हें भी एक ऐसे ही बच्चा अता करेगा। अब इंतजार किसको है? रसूल को इंतजार है, अबू तालिब को इंतजार है, फातिमा बिनते असद को इंतजार है। 600 ईस्वी आई, रजब का महीना आया, पहली तारीख गुजरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12 रजब की रात आई, यानी लैलाए शब ने अपनी जुल्फों को संवारा और जबीने शब पर अंजुम अफशां बन के चमकने लगे, जिनको देख के महताब भी मुस्कुराने लगा। और रात जब आधी गुजर गई तो फातिमा बिनते असद अपने घर से यूं निकली हैं जैसे कुरान रहल से निकल के चला हो। ऐसे कहीं जैसे कुरान रहल से निकल के चला हो। आहिस्ता आहिस्ता बावकार कदम रखते हुए काबे की तरफ आई, कभी इधर गई, कभी उधर गई। अर्ज करूं अगर एहसास का सफर करते हुए उस वक्त अगर मौजूद होता, ये कहता बीबी काबे में जाना हो तो चले जाइए, दरवाजा हाजिर है। तो हम पूछिए तो मुस्कुराएंगी, मुस्कुरा का जवाब देंगी, नादानो तुम्हें इल्म नहीं है कि मैं किसको ले जा रही हूं। अरे मैं दर इल्म को ले जा रही हूं। तो याद रहे, दर दर में लगाया नहीं जाता, बल्कि दर दीवार में लगाया जाता है।
انتظار میں لگایا جاتا ہے. اور پھر وہاں داخل ہوئی. مجھے ولادت کے متعلق جشن پڑھنا نہیں ہے، مگر مقام نصرت اور انتظار کیا ہے؟ کس کو انتظار ہے؟ جس کو انتظار تھا وہ آ گئے. وہ آ گئے، دیوار کعبہ پھر شخوی، گودی میں اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد سلام ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. جواب دیا وعلیکہ السلام یا ولی اللہ. سلام جواب سلام. آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں، سلام کرنا سنت ہے، جواب سلام واجب ہے. جواب سلام واجب ہے. تو سنت کے مرحلے میں حضور اکرم نے فرمایا، سنت کے مرحلے میں پہلے علی نے کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام کیا، سلام کرنا سنت. اب نبی پر واجب ہو گیا جواب دیں، وعلیکہ السلام یا ولی اللہ. تو اب یاد رکھیے، علی ولی اللہ کہنا سنت نہیں ہے، واجب ہے. یہ واجب ہے. سنت کے مرحلہ تو علی نے طے کیا، سلام کرنا سنت، جواب سلام واجب ہے. تو واجب کی منزل میں کہا وعلیکہ السلام. اب اس کے بعد پوچھتے ہیں سلام اور جواب. نبی اکرم کہتے ہیں یا علی کچھ پڑھو. ان چیزوں کو یاد رکھیے، آتے ہی پڑھ دیا ہم روانی میں کہہ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا پڑھو. علی نے پوچھا کیا پڑھوں، کیا پڑھوں؟ یہ مرحلہ پھر اور بھی آئے گا. کیا پڑھوں؟ دیکھیے، شاید ہی کوئی مجھ جیسا دیوانہ ہوگا. میں کیوں دوسروں سے مثال دوں؟ کسی بڑی شاپ پر جا کر 100 ریال دے کر کہوں کہ کوئی چیز دے دو، تو کیا وہ نہیں پوچھے گا کیا دوں؟ کوئی ایک چیز ہو تو نا. دکان میں، اس کی شاپ میں کئی چیزیں ہیں. اب نبی کہہ رہے ہیں پڑھو، تو علی کہتے ہیں کیا پڑھوں؟ ارے اتنا ہے علی کے پاس کہ پوچھ رہے ہیں کیا پڑھوں. اس لیے فقط قرآن کو نہیں پڑھا، توریت کو پہلے پڑھا، زبور، انجیل، اس کے بعد قرآن. تو نبی بول اٹھے کہ اگر جس پر توریت نازل ہوئی وہ رہتے تو وہ اقرار کرتے کہ مجھ سے بہتر علی نے پڑھے. زبور والے اعتراف کرتے، انجیل والے اعتراف کرتے. اور قبل نزول قرآن تلاوت قرآن کر کے بتایا ہے کہ وہ ہوں گے اور جن کو حافظ کہتے ہیں. جو بعد نزول قرآن تلاوت قرآن کی منزل سے گزرے وہ حافظ ہوتا ہے، اور جو قبل نزول قرآن تلاوت قرآن کرے وہ حافظ نہیں بلکہ وہ محافظ قرآن ہوتا ہے. تو حافظ کی منزل اور ہے، محافظ کی منزل اور ہے. اب یہاں سے انتظار کس کو تھا؟ نبی کو، کہ ناصر آئے، نصرت ہو، نصرت ہو. اور نصرت بھی بچپن میں نصرت، جوانی میں نصرت، آخری منزلوں تک نصرت. کیسے نصرت کی ہے؟ بچے پتھر مار رہے تھے، کسی کے ہاتھ کو توڑا، کسی کا سر پھوڑا، غلاظت پھینک رہے تھے، ان پر علی نے وار کیا. یہ کم سنی ہے. اب دیکھیے علی نے کیا کیا ہے، تفصیل بیان کیے بغیر ایک خطبے کا حصہ بیان کروں. جو صفین سے واپسی کے موقع پر، صفین کی جنگ سے واپسی کے بعد مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں. اس وقت ایک یہودی اٹھ کر سوال کر رہا ہے. مسلمان نے یہودی کہ علی جس موقف پر آپ کھڑے ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے. تو پلٹ کے جواب دیا تو کیا چاہتا ہے؟ کیا یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ سن، اللہ نے ہر نبی سے اور ان کے وسیع سے امتحان لیے ہیں. مجھ سے اللہ نے 14 مقامات پر امتحان لیا ہے. 7 مقامات حیات نبی میں اور 7 مقامات بعد حیات نبی کا. سن، پہلا امتحان میرا اس وقت دیا گیا جب میں کم سن تھا اور دوسرے مسن تھے، یعنی سن رسیدہ تھے. پہلا امتحان لیا گیا دعوت ذو العشیرہ.
बच्चा था, मैं कमसिन था, नबी पुकार रहे थे, कौन है मेरी नुसरत करने वाला? कोई जवाब देने वाला ना था। याद रखिए मेरी तरफ से बात कि नबी के सादिक होने की अलामतों में एक अलामत ये भी है कि उसकी आवाज बेअसर ना हो। अगर आवाज बेअसर हो जाए तो नबी की नबुवत ना रहे। अगर अली लब्बैक ना कहते तो आवाज बेअसर हो जाती। नबी ने कहा कौन है नुसरत करने वाला? तो अकेला एक बच्चा था जो आवाज दे रहा था, अना नासिरुन या रसूलुल्लाह, मैं आपकी नुसरत करूंगा। ये नहीं कहा कि भाई मैं आपकी नुसरत करूंगा, कहा अना नासिरुन या रसूलुल्लाह। इकरार कहां है? अरे मुसलमान होने वाले हाथ पर हाथ रखकर बैत रखकर कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कभी अली ने कहा? नहीं, पहली मंजिल पे कह दिया अना नासरुन या रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह कहते हुए आए, आज भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं या रसूलुल्लाह। ये बता दिया कि जब तक आपकी रिसालत बाकी है उस वक्त तक मेरी नुसरत बाकी रहेगी। अली कहते हैं पहला इम्तिहान मुझसे वहां लिया गया जब सब मुसिन थे, मैं कमसिन था, कोई जवाब देने वाला ना था, मैं जवाब दे रहा था। का दूसरा इम्तिहान उस वक्त लिया गया जब तलवारों की छांव में मैं बिस्तर पर सो रहा था। तलवारों की छांव में नबी गए और मैं सोता रहा। नबी गए हैं, मैं सोता रहा। देखिए दो बातें हैं। नबी ने कहा या अली आज सो जाओ। वो अली जिससे जिंदगी में कभी नहीं पूछा कि क्यों क्या कैसे, आज पहली मर्तबा सवाल कर रहे हैं या रसूलुल्लाह क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? पहली मर्तबा सवाल है। नबी ने कहा हां। तो अली ने मनवा लिया कहकर कि या रसूलुल्लाह क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? तो अली बता रहे क़यामत तक याद रखो अगर मैं ना सोता तो नबी उस रात को बचते नहीं, कत्ल हो जाते। तो बचा लिया नबूवत को। अरे हर रात जिसके घर से हजार हजार तकबीरों की आवाजें बुलंद होती थी, सारी सारी रात जाग जाग कर अली ने इबादत को बचा लिया। इबादत को बचा लिया। इबादत रूह इस्लाम है। तो सारी सारी रात जाग कर अली ने इस्लाम को बचाया। एक रात सोकर बानी इस्लाम को बचा लिया। तो जाग कर बानी इस्लाम को नहीं बचाया, सोकर बचाया। अब दुनिया क़यामत तक कहती रहे कि सोना जागना चाहिए, जागने से नमाज बेहतर है। मैं अल्फाज को नहीं दोहरा रहा हूं। कुछ लिख कर आया हूं, अल्फाज को नहीं दोहरा रहा हूं। क़यामत तक पुकारते रहो कि सोने से इबादत बेहतर, नमाज बेहतर। अली ने एक रात सोकर जिंदगी बचा ली। का दूसरा इम्तिहान, तीसरा इम्तिहान क्या है? का मेरा तीसरा इम्तिहान उस वक्त लिया गया जब बदर की लड़ाई थी। मारे गए बदर था, उधर से भी लोग आए, इधर से भी गए, मगर मुशरिकीन ने आवाज दी कि वापस बुला लो। का क्या बात है, क्यों मुकाबला नहीं करते? का उनको भेजो जिनकी नस्लों से हम वाकिफ हैं। उनको ना भेजो जिनकी नस्लों से हम वाकिफ नहीं है। तो कहा अच्छा भेजते हैं। हमजा, अली, अब्दुल, हमजा हैं, अली, अबी उबैदा जर्रा, ये इनको भेजा है। यानी पहले जिनको भेजा था वापस बुला लिया, अब जिनको वापस बुलाया मैं नहीं क्या कह सकता उनके लिए। जानने वालों ने एतराज किया है, उनको भेजो जिनकी नस्लों से हम वाकिफ नहीं है। तो अरब में भी कायदा है, लड़ते हैं तो बराबर वाले से। जहां नस्ल में या अकीदे में गड़बड़ हो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अरे कितने मारे के अली ने सर कर लिए, किसी एक दुश्मन ने नहीं कहा कि काफिर के बेटे से नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं कहा है। तो अली कह रहे हैं बदर की जंग थी, मैं था और मुसलसल तलवार चला रहा था, मैंने बदर की जंग को फतह किया है। का चौथा इम्तिहान मेरा उस वक्त लिया गया जब ओहद का मारका था। मैं 71 मुशरिकीन के सरदारों को कत्ल कर चुका था। इतनी तलवार में चला रहा था कि मेरे दोनों कोनियों से खून बह रहा था।
میں حملہ بھی کرتا جاتا تھا اور پلٹ پلٹ کے نبی کو دیکھتا جاتا تھا کہ نبی محفوظ ہے کہ نہیں. اور جب جب میں پلٹ کر نبی کو دیکھتا جاتا تھا بار بار نبی پکارتے جاتے تھے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. جب سب چلے گئے تھے کوئی نہ تھا. میں اس فقرے پر بھروسہ نہیں کرتا مگر تاریخ میں ادا کر رہا ہوں. نبی نے کہا یا علی سب کہاں چلے گئے؟ کہا سب بھاگ گئے. بھاگ گئے تم کیوں نہیں گئے؟ تو کہا اکفرتا بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرتا؟ میں بھروسہ نہیں کر رہا ہوں، تاریخ میں بات آ گئی ہے. شاید یہ بات ہو ہم تک پہنچانا تھا کہ بھاگنے والے کون تھے. بھاگنے والے کون تھے؟ میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا، کسی کو برا نہیں کہہ سکتا. خلوص والے قریب تھے، وہ جو کافر تھے بھاگ گئے. کفار بھاگتے ہیں چلے گئے. آگے ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علی کہہ رہے میرا امتحان ہوا اور اس کے بعد کہتے ہیں پانچواں امتحان اس وقت لیا گیا جب خندق کی لڑائی عمر آواز دے رہا تھا آؤ مجھ سے مقابلہ کرنے والا آؤ مقابلہ کرو. اگر لڑ کر قتل ہو جاؤ تو شہید بن جاؤ، مجھے قتل کر دو تو غازی بن جاؤ. کوئی نہیں نکلا. کہاں گئی تمہاری جنت؟ عقیدے کو چیلنج کر رہا ہے مگر کوئی نہ نکلا. ارے نہ نکلتے تو ٹھیک تھا. ایک دوسرے سے کہنے لگے نہ جاؤ نہ جاؤ. 1000 کے مقابل ایک ہے. وہ کیسے؟ کہ میں ساتھ تھا، میں ساتھ تھا. 1000 ڈاکوؤں نے حملہ کیا. سپر نہیں تھا، اونٹ کے بچوں کو اس نے سپر بنا لیا اور ایسے اس نے ان کو بھگا دیا. آپ نے مجھے طلب فرمایا، حکم دیا، میں حاضر ہوا یہاں پر. ایسی بات آئی کہ صدر صاحب کے ساتھ جا رہا تھا. مثال ہے بھائی، صحیح مت سمجھیے. صدر صاحب کے ساتھ جا رہا تھا. آنے کے بعد میں صدر صاحب کے قصیدے پڑھ رہا ہوں. کیا قوت ان کی، کیا طاقت ان کی. ہم گئے تھے، ریگستان سے گزر ہو رہا تھا کہ 50 آدمیوں نے مل کے حملہ کیا. معلوم نہیں کون تھے کہ اکیلے وہ لڑے کہ سب کو بھگا دیا. آپ پوچھیں گے نہیں بھائی اکیلے لڑے، آپ بھی تو ساتھ تھے. ہاں تھے، پھر کیا کر رہے تھے؟ مطلب ہاں وہاں سے بھی ہم بھاگے، وہاں سے بھی بھاگے. اب یہ کہہ رہا 1000 کے مقابلے کے نہ جاؤ تو میں خود تھا کہہ رہے ہیں تو آپ وہاں سے بھی بھاگے، وہاں سے بھی بھاگے. اب آ کے اس نے حملہ کیا نبی کے خیمے کے دروازے پر. نیزے کا وار کر کہا نکلو. کوئی نہیں نکلا. ایسا وہ ہنگام، ایسا وہ مرحلہ تھا کہ نبی اکرم نکل کے آواز دے رہے ہیں کون ہے جو اس کتے کا سر کاٹ لائے؟ یا رسول اللہ معلم اسلام اخلاق، آج آپ کی زبان سے یہ فقرہ نکلا کہ کون ہے جو اس کتے کا سر کاٹ لے؟ تو نبی اکرم جواب دیں گے ارے دیگر باتیں اور ہیں، کیا نظر نہیں آتا تمہیں در نبوت پر حملہ کر رہا ہے؟ نہیں دیکھتے در نبوت پر حملہ کر رہا ہے. جو در نبوت پر حملہ کرے وہ کتا. پہلے یا بعد جب کبھی حملہ کرے نسل نہیں بدلے گی. تو جنگ بیان کرنا نہیں ہے. اب مولا خطبے میں فرما رہے ہیں میں گیا اور عمر کے سر کو لے کر جب میں آ رہا تھا تو دنیا مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے عید کے چاند کو دیکھتے ہیں. عید کا چاند نکلا نہیں نکلا، ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے تھے جیسے عید کے چاند کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کہا کہ میرا امتحان اس وقت لیا گیا جب 39 روز تک خلاف فتح نہ ہوا تھا. نبی نے مجھ کو بلایا اور میں گیا. علی خطبے کے درمیان کہہ رہے ہیں، علی تفصیل کیوں بتائیں گے. نبی نے آواز دی، علی گئے، لیکن خدا را کبھی سوچئے کیسے بلایا. جیسا کہ عرض کر چکا ہوں نبی کا قول و عمل ادھر سے نسبت رکھتا ہے. جب تک ادھر سے حکم نہ ہو نبی کچھ نہیں کہتے. 39 روز گزر گئے، 39 روز گزر گئے مگر خلاف فتح نہیں ہوا. اب نبی کہتے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا.
خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. تو اب تک جو گئے آئے ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے. رات کیسے گزری یہ پوچھ دیجئے. 2 راتیں ہیں جاگتے میں گزری. ایک وہ رات تھی جب ستارے کا انتظار تھا. ایک یہ رات ہے ساری رات جاگتے رہے کل علم ہم کو ملے گا، کل علم ہم کو ملے گا. اے بھائیو، علم کی اتنی تمنا ہے تو علم اٹھانا. صحابہ کی سیرت، انہوں نے تمنا کی علم اٹھانے کی، ساری رات جاگتے رہے، تمنا کرتے رہے. اب اس کے بعد صبح نمودار ہوئی. کہا یا رسول علم دے دیجئے، علم دے دیجئے. کہا علی کہاں ہیں؟ کہا علی تو یہاں نہیں ہے، دور ہیں. کہا فاصلے نہیں ہیں علی کے لیے، علی کے لیے فاصلے نہیں ہیں. مدینے کا رخ کیا اور رخ کر کے آواز دی ناد علی مظہر العجائب. جیسے ہی کہا علی مصلی پڑھتے قمر بیان کرتے ہیں. میں نے دیکھا علی ایک مرتبہ علی نے سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھا کر سلام پھیرا اور سلام پھیر کر آواز دی لبیک لبیک. میں نے کہا یا علی کس کو لبیک کہہ رہے ہو؟ کہا قمر خچر کو لاؤ، خیبر سے نبی مجھ کو پکار رہے ہیں. جیسے ہی علی خچر کے قریب آئے دوسری مرتبہ نبی نے کہا ناد علی المظہر العجائب. دوسری مرتبہ علی نے کہا لبیک لبیک. اب جب خچر پر آ گئے تو آواز قدرت آئی جاؤ جبرائیل زمین کی تنابوں کو کھینچ دو، علی جا رہے ہیں. زمین کی تنابیں کھینچ لو. چشمے زدن میں پہنچ گئے جس کو مولا دوہرا رہے کہ میرا امتحان لیا گیا اور میں نے خیبر کے دروازے کو کھاڑ کر پھینک دیا. یہ علی صفین سے واپسی پر کب نبی کی حیات میں 7 مرتبہ اور بعد میں 7 مرتبہ. اب بعد کے امتحانوں کو مفصل دہرانا نہیں ہے، اتنا ضرور کہوں گا جمل امتحان کی منزل، صفین امتحان کی منزل، نہروان امتحان کی منزل. علی کی لڑائی کس سے تھی؟ یہ بدر و احد کی لڑائی نہیں ہے، خندق کا معرکہ نہیں ہے. علی کی لڑائی ہے مسلمانوں سے. ہزاروں مسلمانوں کا خون بہ گیا، ہزاروں مسلمانوں کے سر کٹ گئے. آج تک اس کے باوجود علی کرم اللہ وجہہ ہے. کوئی اور ہوتا تو کیا کہتے؟ اتنے کٹ گئے آج تک ملت یہی پکارتی ہے کرم اللہ وجہہ. اگر کچھ اور ہوتا تو لقب کچھ اور دیا جاتا. ہماری طرف سے دی ہوئی بات نہیں ہے یہ. تو ان کا یہ اقرار کرنا خود ثابت کر رہا ہے کہ جو لڑا علی سے یہ نہ دیکھو کہ کون حق پر ہے، یہ دیکھو کون ذات پر ہے. یہ دیکھو ذات پر کون ہے. یہ ہے جس کا انتظار تھا رسول کو. عرض کر چکا ہوں آج بیان اجمالی ہے، صرف ادھر سے ادھر سے جو ذہن میں بات آ رہی ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تفصیل بعد میں ہوگی. آئے کعبے سے انتظار نبی کا، انتظار اس لیے کہ نصرت ہو، نصرو ہو جو نصرت کرے. نصرت کے مرحلے میں کون آیا؟ کوئی ہے نام تو بتائے، کہہ دینا اور ہے، لیکن صحیح تاریخ کہیں بھی مکمل ہو اس کو کوئی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. نہ آج تک کوئی پیش کر سکا ہے نہ پیش کر سکتا ہے. یہ اکیلا میرا مولا ہے جو مسلسل آنے والا کعبے سے. اور یہ بھی عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. ظاہر کو کہتے ہیں اسلام اور باطن کو کہتے ہیں ایمان. اور جب ظاہر کو اسلام اور باطن کو ایمان کہتے ہیں تو میری منزل تو یہ ہے کہ اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کروں تو شاید خطا کار نہیں بنوں گا، اس لیے کہ حقیقت سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. تو اس لیے کہنا پڑے گا کہ ظاہر ہے اسلام، باطن کو کہتے ایمان. تو راہ صداقت اسلام، منزل صداقت ایمان، محمد کی شریعت اسلام اور شریعت کی حفاظت ایمان. نصرت محمد اسلام،
حفاظت محمد ایمان، قرآن کی سورت اسلام، سیرت ایمان، ارے سورہ کوثر اسلام، ساقی کوثر ایمان، امید شفاعت اسلام، شرط شفاعت ایمان، قرآن کی تلاوت اسلام، اجر رسالت ایمان ہے۔ اسلام ظاہر کو کہتے ہیں، ایمان باطن کو۔ اس لیے پہلی مرتبہ نہیں، میں کہتا ہوا آیا کہ دنیا سے جاؤ تو دو نشانات کو لے کر، دنیا سے جاؤ تو دو نشانات کو لے کر، ایک نشان ہو پیشانی پر اور ایک نشان ہو سینے پر۔ پیشانی پر نشان ہو سجدوں کا، سینے پر نشان ہو ماتم کا۔ پیشانی کا نشان یہ ہمارا ظاہر ہے، سینے پر نشان یہ ہمارا باطن ہے، اور وہی ظاہر کو کہتے ہیں اسلام، باطن کو کہتے ہیں ایمان۔ سجدے میں سر جھکاؤ یہ اسلام ہے، اہل بیت کی طرف دل جھکاؤ یہ ایمان ہے۔ اسلام اور پھر رخ ہے کعبے کی طرف، سجدوں کا مرکز ہے کعبہ، تو کعبہ ہے اسلام اور کربلا ہے ایمان۔ تو ادھر سر جھکاؤ ادھر دل جھکاؤ، کہنے میں بات آتی ہے یہ سر کبھی مکر و فریب میں بھی جھکتا ہے، اقتدار کے آگے جھکتا ہے، قوت کے آگے جھکتا ہے، ریاکاری میں بھی جھکتا ہے۔ تو یاد رہے جدھر سر جھکے ادھر ریاکاری ممکن ہے، لیکن جہاں دل جھکے وہاں ریاکاری کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ محمد آل محمد سلام۔ وہ ہے کعبہ، یہ ہے کربلا، دونوں مقامات محترم ہیں، وہ بھی محترم یہ بھی محترم۔ زمزم و صفا کعبہ، خاک شفا کربلا۔ وہاں کی مٹی محترم، یہاں کی مٹی محترم، مگر وہ مٹی سجدگاہ نہیں بن سکی، کربلا کی مٹی سجدگاہ بن گئی۔ کعبہ محترم ہے، میرے مولا کی آمد کا نشان ہے، کربلا اس سے زیادہ محترم ہے۔ آپ کے میرے چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز زمین مکہ فخر کر رہی تھی یہ کہہ کر کہ کون زمین مجھ سے زیادہ محترم ہے، کیا کعبہ ہے، لوگوں کی جبینیں جھکتی ہیں، سجدے ہوتے ہیں، آواز قدرت آئی، زمین مکہ خاموش ہو جا، تجھے فخر زیبا نہیں، تجھ سے بھی بلند مرتبہ ہم نے ایک زمین پیدا کی ہے، اور وہ زمین کربلا ہے، جہاں میرے حبیب کا نواسا حسین دفن ہوگا۔ کیوں محترم ہو گئی؟ اس لیے نہ کہ حسین کے قدم آئے اس زمین پر، اس زمین کو احترام اس لیے مل گیا کہ یہاں نوجوانوں کا خون ہے، بچوں کا خون ہے، بوڑھوں کا خون ہے۔ اس زمین پر کس کس کا لہو گرا ہے؟ اس زمین پر اون محمد کا خون بہا ہے، اس زمین پر قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہیں، اس زمین پر علی اکبر کے سینے کا ابلتا ہوا خون گرا ہے، اس زمین پر عباس کے شانے ہیں پڑے ہوئے۔ یہ زمین ہے جہاں حسین کے گلے سے نکلتی ہوئی خون کی دھار ہے، اسی زمین پر ہے۔ ہاں جانے والوں، ایک شہید ایسا ہے جس کا خون اس زمین پر نہ گر سکا۔ وہ کون ہے؟ رباب کی گودی کا پالا ہے، 6 مہینے والا، نازک گلے پر تیر چلا ہے، حسین نے چلو میں خون کو لے لیا، پھینکنا چاہا زمین کی طرف، آواز آئی حسین قیامت تک کاش نہیں ہوگی، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین کبھی بارش نہیں ہوگی، یہ خون لاق ہے۔ کیا کرتے حسین؟ چہرے پر مل لیا آپ نے، مل کے کہا نانا اسی حال میں ملوں گا، نانا اسی حال میں ملوں گا، میرے بچے کا خون میرے چہرے پر لگا ہوا ہے۔ عزاداران حسین، چھوٹے بچے کی شہادت، 6 مہینے والے کی شہادت، اس 6 مہینے والے کو فاتح کربلا کہتے ہیں، اس لیے کہ اس بچے نے قلوب کو بدل دیا ہے، ذہنوں کو پلٹا دیا ہے،
قیامت تک بات رہ گئی کہ کربلا میں جو آئے تھے انسان نہیں درندے تھے مقابل میں، جو بچے کی پیاس کا تک خیال نہ کر سکے۔ ہاں چاہنے والوں، پیاسے بچے، پیاسی عورتیں، پیاس سے نوجوان، پیاس سے تڑپنے والے، غم برداشت کرنے والے، جن کی گودیاں برباد ہو گئیں، گھر کے گھر خالی ہو گئے۔ زینب تڑپتی رہی، ام رباب تڑپتی رہی، ام لیلہ تڑپتی رہی، سکینہ تڑپتی رہی، ایک بیٹی ادھر تڑپتی رہی اور ایک بیٹی مدینے میں تڑپتی رہی۔ کیا بات ہے، میرے بابا کی کوئی خبر نہیں آئی، اللہ میرے بابا کی کوئی خبر نہیں آئی۔ ایک روز معلوم نہیں دل میں کیا بات آئی کہ کاغذ قلم لے کر خط لکھا، لفافے میں بند کیا۔ اب پہنچائے تو کون پہنچائے، کون پہنچائے؟ چادر اوڑھ کر عصا کا سہارا لیے ہوئے در مدینہ پر کھڑی ہو گئی، ایک ایک جانے والے کو دیکھتی رہی کہ کون ہے جو باہر دور جا رہا ہے۔ ایک شخص نظر آیا، اس کو دیکھ کر آواز دی، جانے والے ادھر آتا جا، جانے والے ادھر آتا جا۔ جانے والا قریب پہنچا تو پوچھا، جانے والے تیرا ارادہ کہاں کا ہے؟ کہ میں عراق جا رہا ہوں۔ عراق کا نام سنا تو ایک مرتبہ پہلے روئیں، بہت روئیں، رو کے کہا، جانے والے میرا خط میرے بابا تک پہنچا دے۔ اس نے کہا، شہزادی آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہے، شیخ میرے بابا کا نام حسین ہے۔ جیسے ہی نام حسین سنا گھوڑے سے کود پڑا، کہ شہزادی گستاخی ہوئی، آپ کھڑی ہیں، بیٹھ کر گفتگو کرتا رہا۔ خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے خط کو لگایا کہ شہزادی اگر زندگی بچی تو آپ کے بابا تک خط پہنچاؤں گا۔ جانے والوں سنو، اور مجھے یقین ہے آپ روئیں گے۔ آپ یہ خط کو لے کر چلا اور کب پہنچا ہے؟ اس روز پہنچا جب عاشور کا دن ہے۔ ادھر دیکھا حسین نظر نہیں آئے، ادھر دیکھا حسین نظر نہیں آئے، کہیں نظر نہیں آئے۔ پھرتے پھرتے پشتے خیمہ کی طرف آیا تو دیکھا کوئی ضعیف ہے، تھکا ہوا مسافر تلوار سے قبر کھود رہا ہے۔ غور سے دیکھا، کرے یہی حسین ہے۔ قریب پہنچا کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام ہو۔ حسین نے غور سے دیکھا کہ بھائی تو کون ہے جو یہاں مجھے سلام کر رہا ہے؟ ورنہ کوئی یہاں قابل سلام نہیں سمجھتا۔ کہ مولا مدینے سے آ رہا ہوں۔ مدینے کا نام سنا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اب اس نے کہا، مولا بیمار بیٹی کا خط آیا ہوں۔ جیسے ہی بیٹی کا نام سنا، اصغر کی میت کو خاک پر رکھ دیا۔ حسین کھڑے ہو گئے کہ بھائی میری بچی کا خط کہاں ہے؟ لا خط کو لیا، چاک کیا، پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ فبکاءً شدیدا، شدت کے ساتھ روئے۔ زہرا نے لکھا تھا، بابا اچھا وعدہ کیا، مجھے لے جانے بھیا علی اکبر آئیں گے، چچا جان آئیں گے، بابا کوئی نہیں آیا۔ بابا میرا دل گھبرا رہا ہے، بابا بابا گھر خالی ہے، بابا مجھے جلد بلا لو بابا۔ آخر میں لکھا، میرے چچا کو میرا سلام کہنا، میرے بھیا علی اکبر کو سلام کہنا، بھائی قاسم کو سلام کہنا۔ حسین نے قاصد کے بازو کو تھاما، عباس کے لاشے کے قریب آئے کہ عباس، صغرا نے سلام کہا، عباس۔ علی اکبر کے لاشے کو دیکھا کہ میرے لال، بہن کا سلام آیا ہے۔ آخر میں لکھا تھا، بابا میرا چھوٹا بھائی اصغر کیسا ہے؟
میرے بھائی کو پیار کرنا. اب میرا بیان نہیں، راوی کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی. یہ سکینہ تھی. کہا بابا صغرا کا خط آیا ہے. بابا ہاں بیٹی، اصغر کو پیار کرنے کے لیے لکھا ہے. کہا بابا رکیے، میں پیار کروں گی. میت کو گودی میں اٹھا لیا. گلے پر جس پر تیر لگا تھا اس پر سکینہ نے پیار کیا. کہ میرے بھیا، آج جانے والوں، خدا آپ کو جزائے خیر دے. حسین آپ کو اس کی جزا دیں گے، مادر حسین جزا دیں گی، اس لیے کہ آپ رو رہے ہیں. اور وہ شہزادی کہتی آتی ہیں رونے والے، کس حسین پر رو رہا ہے؟ ارے اس حسین پر رو رہا ہے جس کا کوئی رونے والا نہ تھا. اب دعا کس کو دے رہی ہیں؟ رونے والے کو دعا نہیں دے رہی ہیں. کہہ رہا ہے تو میری اولاد کو رو رہا ہے، خدا تیری اولاد کو آباد رکھے، خدا تیرے گھر کو آباد رکھے. بیٹی کا خط پڑھا حسین نے، آخری منزل ہے. بچے کی قبر بنائی، ہاتھوں سے مٹی ڈالی، رخسارہ رکھا اصغر کی قبر پر رکھ کر. حسین جیسے صابر کے آنکھوں سے آنسو نکلے. آواز بلند کی، کربلا غریب کی امانت ہے، خبردار رہنا. کربلا غریب کی امانت ہے، خبردار رہنا. اس کے بعد خیموں کی طرف آئے ہیں حسین. آخری منزل ہے. کس عالم میں آئے میں بیان نہیں کر سکتا. جناب انیس بیان کرتے ہیں کہ پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنہ کام کے، سر دوش پر رکھا ہوا. زینب کی دوش پر سر رکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جاں تھے کہ اب تک نہ مر گئے. پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں. پیٹے ہیں، خاک اڑائے ہیں، آنسو بہائے ہیں. یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں. سر تھا حسین بے کسو تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں. بہن ہم کو رخصت کرو. اس کے بعد سکینہ کو دیکھ رہے ہیں. سکینہ کو دیکھ کر کہتے ہیں، جانا ہے دور، شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ، چاہتی ہو ہمیں گر. پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پر غربت سے رکھ کے سر. راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے. ننھے سے ہاتھ جوڑ کر بولی وہ تشنا کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام. آنکھوں سے خون بہا کے کہنے لگے امام، کھل جائے گا تم پر یہ رنج و الم تابہ شام. بی بی نہ پوچھو کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. حسین گئے، واپس نہیں آئے. بچی دروازے پر انتظار کرتی رہی، بابا نہیں آئے. بہت دیر ہو گئی، بابا نہیں آئے. دل ہول کھاتا رہا، بابا نہیں آئے. کبھی خیمے میں گئیں، کبھی واپس آئیں، بابا نہیں آئے. کہا پھپھی اماں میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے بابا نہیں آئے. معلوم نہیں بابا کا کیا حال ہو. فوجیں ادھر کی ادھر ہونے لگیں، بابا نہیں آئے. آوازیں بلند ہونے لگیں، بابا نہیں آئے. ارے نقارے بجنے لگے، بابا نہیں آئے. ایک مرتبہ دیکھا غبار اٹھا، شاید میرے بابا آ رہے ہیں، شاید میرے بابا آ رہے ہیں. اب جو دیکھا ذوالجناح آیا ہے، بابا نہیں آئے. ذوالجناح آیا، بابا نہیں آئے. جانے والوں ذوالجناح کس حالت میں آیا؟ ارے باگیں کٹی ہوئی، زین ڈلی ہوئی، اس حال میں کہ خون میں ڈوبا ہوا. بتاؤ، سوال کرو. سوال کر رہا ہوں، صاحبان اولاد یہاں موجود ہیں. بیٹی پوچھ رہی ہے باپ کے لیے، کیا پوچھے گی بیٹی؟ یہی نا کہ میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے. سکینہ نے یہ نہیں پوچھا، سکینہ نے نہیں پوچھا کہ میرا بابا کہاں ہے. کہا ذوالجلال یہ بتا، میرے بابا کو پانی پلایا؟
میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا ذبح کیا؟ اللہ، سکینہ کو کتنا خیال ہے بابا پانی پی چکے یا نہیں؟ ارے شمر بیان کرتا ہے، مجلس کو تمام کیا میں نے، جب میں نے گلے پر خنجر رکھا، شمر کہتا ہے میں نے گلے پر خنجر رکھا تو حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں سمجھا کہ حسین میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ کان لگا کے سنا، دو فقرے سنائی دیے۔ پہلا ایک فقرہ تھا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ دوسرا فقرہ کیا تھا؟ اب دوسرا فقرہ بیان کر رہا ہے، جب میں خنجر چلا رہا تھا حسین پکار رہے تھے، عباس، میرے بھائی عباس، عباس آؤ، عباس میرا گلا کٹ رہا ہے، عباس۔ عباس کا لہجہ تڑپنے لگا، ہائے حسین ذبح ہو رہے ہیں، الہی و سیدی۔ مالک تجھ کو واسطہ حسین ابن علی کا، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو ہمیشہ قائم اور صحت یابی کے ساتھ باقی رکھنا۔ مالک تجھ کو واسطہ علی ابن ابی طالب کا، جو ان میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ مالک ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔